السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے لاریب وائس میں۔ معصوم قاتل قسط نمبر 3۔ روزی کو ایک دم سے زور سے کھانسی کا پھندا لگا۔ خرم جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، اس نے پانی کا گلاس بھر کر جیسے ہی روزی کی طرف بڑھایا، روزی نے گلاس پکڑتے ہوئے اچانک ہی سارا پانی اس پر الٹ دیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ خرم کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ چاچا فوراً بھاگ کر کچن میں چلے گئے اور روزی بری طرح گھبرا کر خرم سے معذرت کرنے لگی۔ مبشر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ چمکی اور پھر غائب ہو گئی۔ روزی ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، بنا کہے اسے ہر مصیبت سے بچانے کے لیے ہمیشہ تیار۔ خرم کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا، لیکن وہ مہمانوں کا لحاظ کر کے کھانا چھوڑ کر نہیں اٹھ سکتا تھا۔ پہلے ہی ذہنی تناؤ کا شکار تھا، اس لیے کرم دین چاچا نے اس کے سامنے سے پلیٹ اٹھا کر بدل دی اور وہ دل مار کر کھانے کے چند لقمے زہر مار کرنے لگا۔ کوئی اور دن ہوتا تو شازیہ اپنے بیٹے کے خیال میں مری جا رہی ہوتی، لیکن آج تو وہ کچھ عجیب ہی کیفیت کا شکار تھی۔ خرم کے ذہن میں بار بار جیسے کوئی الارم سا بج رہا تھا۔ اچانک خرم نے اپنا پاؤں بڑھا کر ڈائننگ ٹیبل کے نیچے اپنے شک کو کنفرم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر شدید غصہ چمکنے لگا تھا۔ تبھی روزی نے جان بوجھ کر مبشر کے بازو میں چٹکی کاٹی تھی اور مبشر روزی کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ ایک دم خرم کو اپنے خیال پر خود ہی شرمندگی محسوس ہوئی۔ مطلب پروفیسر اس کی ماں شازیہ کے بجائے روزی کی طرف متوجہ تھا، اور یہ سب غلطی سے ہوا تھا۔ خرم کو مبشر اور روزی دونوں ہی کچھ مشکوک سے لگ رہے تھے۔ وہ جلدی کھانے کی ٹیبل سے اٹھا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں جان پلیز اپنے ہاتھ کی اسٹرانگ چائے پلا دیں، مجھے جلدی واپس جانا ہوگا، تب تک میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ اور اٹھ کر بنا کوئی جواب سنے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شازیہ نے مبشر اور روزی کی طرف دیکھا تو اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ روزی مبشر کے کان میں گھس کر بڑبڑائی تھی، پروفیسر اس عمر میں بھی آپ کا ٹھرکی پن کم نہیں ہو رہا، اس کا بیٹا ضرورت سے زیادہ ذہین ہے اور شاید اپنی ماں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہے، یہ نہ ہو کہ کیس حل کرنے سے پہلے ہی کوئی نیا کیس ہو جائے۔ پروفیسر کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ ابھری تھی۔ ارے تو میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، برسوں بعد پرانی محبت کو دیکھا ہے تو ایسی گستاخیاں تو ہوں گی۔ اس کو جو سوچنا ہے سوچے اور جو کرنا ہے کرے، آئی ڈونٹ کیئر۔ شازیہ نے چائے بنا کر کرم دین چاچا کے ہاتھ سے خرم کو بھجوا دی اور خود مبشر اور روزی کے لیے چائے لے کر باہر چلی گئی۔ خرم کو ماں کا انتظار تھا، لیکن جب ملازم کے ہاتھوں چائے ملی تو اس کا موڈ اور بھی خراب ہو گیا۔ چاچا جیسے ہی واپس پلٹنے لگے، خرم نے ان کو آواز دی، چاچا یہ کون صاحب ہیں اور آپ کو ان کو پہلے سے جانتے ہیں؟ کرم دین نے ایک نظر خرم کی طرف ڈالی اور سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا میں نے ملازمت ہی مبشر صاحب کے پاس سے شروع کی تھی اور وہ پہلے اس علاقے میں ہی پوسٹنگ ہو کر آئے تھے، لیکن یہاں سے جاتے ہوئے وہ مجھے بی بی جی کے پاس چھوڑ گئے۔ خرم نے گہری سانس لے کر دوسرا سوال کیا، کیا یہ میرے بابا کے گہرے دوست تھے یا پھر کام کی حد تک ہی تعلقات تھے؟ کرم دین کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھری اور اس نے چند سیکنڈ رک کر کہا، دونوں گہرے دوست تھے، آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ بھی کرتے تھے اور بی بی جی کی بھی بہت عزت کرتے ہیں۔ خرم نے گردن ہلا کر انہیں جانے کا اشارہ کر دیا۔ 2 گھونٹ پانی کے ساتھ پیناڈول کی گولی نگلتا ہوا وہ چائے کا کپ کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ روٹھے ہوئے بچے کی طرح ماں کو احساس کروانا چاہتا تھا کہ اسے اس وقت ان کی ضرورت تھی۔ لاؤنج سے خوش گپیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ شخص حد درجے کا باتونی تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑا اور وہ بیرونی دروازے کو زور سے چھوڑتا ہوا اپنے غصے کا اظہار کر کے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ روزی کھڑکی میں کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی، زیر لب مسکرائی، ہینڈسم ہے اور کھڑوس بھی۔ روزی سفر کی تھکن کی وجہ سے بے حال ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کا پوچھا تو کرم دین چاچا اسے اپنے ساتھ لے کر اوپر کی منزل کی طرف چل دیے۔ مبشر اپنی جگہ سے اٹھ کر شازیہ کے برابر میں جا بیٹھا تھا، اور شازیہ نے جیسے ہی اپنی جگہ چھوڑنی چاہی، مبشر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اب تک ناراض ہو؟ کیا میری سزا میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی؟
شازیہ نے سرخ ہوتی آنکھوں کو زور زور سے جھپکاتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ میں نے آپ کو یہاں صرف ہمارے بیٹے کے لیے بلایا ہے۔ اس کی جان خطرے میں ہے۔ ایک اچھا شوہر ہونے کا فرض تو نہیں نبھا سکتے، لیکن وہ آپ کی سگی اولاد ہے۔ مبشر نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، جس نے مجھ سے میری خوشیاں چھین لی وہ میرے لیے اتنا ضروری ہو سکتا ہے؟ ہاں، تمہارے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر تمہیں اس کے لیے مدد چاہیے تو پھر میری بھی ایک شرط ہوگی۔ شازیہ نے غصے سے مبشر کی طرف دیکھا تھا۔ آپ اتنے سنگ دل کیوں ہیں؟ مجھ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہر کام میں پرفیکشن ڈھونڈنے والا اپنے رشتوں میں پرفیکشن رکھنے کا شوق کیوں نہیں رکھتا؟ آپ ہر رشتے کو خراب کیوں کرتے ہیں؟ کیا مل جاتا ہے آپ کو؟ مبشر نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر گہری سانس لی اور کہا، پچھلے 28 سال سے بے سکون ہوں۔ تمہارا بیٹا 28 کا ہو گیا ہے نا؟ تم آج بھی مجھ سے پوچھتی ہو کہ کیا مل جاتا ہے مجھے؟ میں نے تو برسوں پہلے اپنا گھر بھی کھو دیا تھا، صرف تمہاری ضد کی وجہ سے۔ تمہیں کیا ملا؟ یہ سارا ڈھونگ رچا کر؟ لوگوں کی نظر میں تم بہت باکمال عورت ہو، جس نے اپنے خاندان کی گدی کو سنبھالا۔ لوگوں کے دکھ درد دور کرنے کے لیے ان کی بیوی جی ہر وقت موجود ہوتی ہیں، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کے روحانی مسئلے حل کرنے کے لیے۔ اور میرے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ میں جو برسوں سے اپنے محور سے بھٹک کر گردش کر رہا ہوں، کبھی میرے بارے میں سوچا ہے کہ مجھے بھی تمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ شازیہ کے چہرے پر دکھ اور غصے کے تاثرات ایک ساتھ ابھرے تھے۔ آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو دیکھتی ہوں، مجھے آپ کی بے وفائی یاد آ جاتی ہے، اور آپ تو آج تک بھی نہیں بدلے۔ برسوں پہلے اس معصوم کو پیار کے جال میں پھنسایا تھا، اور آج بھی ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی کو ساتھ لیے گھوم رہے ہیں۔ آپ کو بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اپنی دل لگی کا سامان ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ مبشر کے چہرے پر سرخی ابھری تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر آج ہی واپس لوٹ جاتا ہوں۔ شازیہ نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ وہ کالی شکتیاں میرے بیٹے کے پیچھے ہیں، اور آپ واپس لوٹ جائیں گے اسے ان خطرات میں چھوڑ کر؟ میں کچھ نہیں کر پا رہی۔ آپ کر سکتے ہیں۔ برسوں پہلے اس ادھورے قصے کو چھوڑ کر جانا ہی آپ کی غلطی تھی۔ اب وہ انتقام لینے کے لیے واپس لوٹی ہے، تو آپ پھر سے اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ مبشر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ ٹھیک ہے، بدلے میں مجھ کو بھی کچھ مل سکون کے چاہیے، بیوی جی، کیوں کہ اس خاندانی گدی کو سنبھالنے سے پہلے آپ ایک بیوی بھی تھی، اور اگر آپ کو مجھ سے جڑا رشتہ اتنا ہی غیر اہم لگتا ہے تو میں آج بھی آپ کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آخری بات پر اس کا لہجہ بھاری ہوا تھا۔ مبشر اٹھ کر تیزی سے وہاں سے چل دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد گیسٹ روم کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ایک عمر تک سفید لباس پہننے والی شازیہ بیگم نے آج برسوں بعد ٹی پنک کلر کا جوڑا پہن کر اس کمرے میں قدم رکھا تھا۔ مبشر کی آنکھوں میں جیسے ستاروں جیسی جھلمل ہوئی تھی۔ اس نے اپنی باہیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ دونوں آج پھر ایک ہو گئے تھے۔ کمرے کی لائٹ بند ہوتی دیکھ کر لونا کی زرد آنکھوں میں جیسے چنگاری سی جل اٹھی تھی۔ وہ زوردار آواز میں گررائی تھی، اور پرانے نیم کے درخت سے ایک جست لگا کر جیسے ہی اس نے اس پرانے بنگلے کی چھت پر کودنے کی کوشش کی تھی، وہ بری طرح سے اچھل کر دور جا گری۔ اس کی گراہٹ تکلیف دہ چیخ میں تبدیل ہوئی تھی۔ بھاری بھرکم وجود کے زمین پر گرنے سے جو آہٹ پیدا ہوئی تھی، گہری نیند سوتی ہوئی روزی کا ایک دم ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ باہر سے بلی کے رونے کی تیز آواز آ رہی تھی۔ خوف سے روزی کے بدن پر کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ یہاں آتے ہوئے اس کو معاملہ جتنا خطرناک لگا تھا، حقیقت میں اس سے بھی زیادہ تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کو ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ پروفیسر، اس نے سرگوشی میں اپنے محسن کو پکارا تھا، لیکن آج اس کو جواب نہیں ملا تھا۔ اس کے ذہن میں چھائی تاریکی کا مطلب وہ ذہنی طور پر آج موجود نہیں تھا۔ اوہ، تو شاید یہ ان کا جھگڑا ختم ہو گیا ہے۔ روزی کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ خرم ڈی ایس پی صاحب سے ملنے کے لیے شہر کی طرف رواں دواں تھا۔
ابھی صرف رات کے 10 بجے تھے، وہ شہر پہنچنے ہی والا تھا۔ باہر گھرتی ہوئی دھند آج معمول سے زیادہ تھی۔ جبھی ایک موڑ کاٹتے ہوئے اس کی گاڑی کے سامنے کوئی بری طرح سے آیا تھا۔ خرم کے اعصاب بری طرح سے تن گئے تھے۔ اس نے فوراً بریک لگانے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر اس کو محسوس ہوا کہ کوئی طاقت اس کو ایسا کرنے سے روک رہی ہے۔ اس کو افسوس ہوا شاید وہ اس وجود کو بری طرح سے روند کر آگے گزرا تھا، کیونکہ گاڑی کو بہت بری طرح سے جھٹکا لگا تھا۔ وہ گاڑی کو بریک مارنے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی اس کی نظر بیک مرر پر پڑی تھی۔ وہ جو بھی تھا گاڑی سے کچلے جانے کے باوجود تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی جسامت کا کوئی بھاری بھرکم وجود تھا، جو بجلی کی تیزی سے اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ حفاظتی ورد جاری ہوا تھا، ان زرد آنکھوں میں سے جیسے کوئی شعاع نکل رہی تھی۔ خرم کے ماتھے سے پسینے کی بوند سیدھی اس کی گردن تک بہہ گئی تھی۔ گاڑی مت روکنا، کوئی اس کے بالکل قریب بولا تھا۔ اس کی گاڑی میں گلاب کے تازہ عطر کی خوشبو پھیلی تھی۔ گہری سانس لے کر خرم نے اس ہستی کو محسوس کیا تھا۔ بابا آپ آ گئے؟ میں کمزور پڑنے لگا ہوں، مجھے چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ خرم ڈی ایس پی صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے آہٹ محسوس کی تھی اور سکون سے آگے بڑھا تھا۔ بچپن سے اب تک اس اندیکھے کے وجود کا ہونے کا احساس ہی اس کے لیے محفوظ حصار کی طرح تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہ کسی خطرے میں گرفتار ہوتے ہوتے ایک لمحے کے فرق سے بچ جایا کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس پوشیدہ ہستی سے اسے گہرا لگاؤ تھا، جیسے کوئی بچہ اپنے باپ سے مانوس ہوتا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب عمر کے 58 سال دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے خرم کی پوری بات کو توجہ سے سنا، حالانکہ خرم اس بات کی امید نہیں تھی، اور جب خرم نے انہیں بتایا کہ وہ چاہ کر بھی تفتیش کے اس مرحلے پر خود کو کسی سمت جاتا محسوس نہیں کر رہا، اس کے سبب جوان زخمی ہو کر ہاسپٹل پہنچ چکے ہیں اور وہ خود کئی بار بال بال بچ چکا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب کافی دیر تک خاموش بیٹھے، کچھ سوچتے رہے، اور پھر بولے، پروفیسر کا اسپران جنگل میں رہنا ایک ایسا گہرا راز ہے جسے وہ صرف خود ہی بیان کر سکتے تھے، لیکن ان کے اچانک موت نے بہت سارے سوال ادھورے چھوڑ دیے ہیں۔ جس مسز جنید کی کال پر تم اور تمہاری ٹیم اس کالونی پہنچے تھے، وہ آج سے 29 سال پہلے ہی یہ دنیا چھوڑ چکی ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب تمہاری جگہ تمہارا باپ اس علاقے میں آیا تھا۔ جنید، اس کی بیوی اور دونوں بچے بہت بری طرح کیے گئے تھے۔ اس وقت تمہارے بابا نے پروفیسر شہریار کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن اسے نہیں ملی تھی، کیونکہ پروفیسر شہریار ایک حکومتی پروجیکٹ سے منسلک ہو کر اس رہائش گاہ میں موجود تھا، جہاں اس نے خفیہ طور پر اپنی تجربہ گاہ بھی بنا رکھی تھی۔ خرم حیرت سے ڈی ایس پی صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں نے تو اسے بتایا تھا کہ اس کا باپ ایک پروفیسر تھا جو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ملک سے باہر گیا تھا، تو اس نے پلٹ کر اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کی خبر نہیں لی تھی، اور ڈی ایس پی صاحب اسے بتا رہے تھے کہ اس کے بابا اس علاقے میں انسپکٹر بن کے تعینات ہوئے تھے۔ خرم کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اسے اپنے کندھوں پر مخصوص بوجھ محسوس ہو رہا تھا، اور اس پر جب بھی یہ کیفیت طاری ہوتی تھی وہ کچھ بول نہیں پاتا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب اٹھ کر اندر گئے اور تھوڑی دیر بعد لوٹے تو ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور ساتھ ہی ایک پرانا فوٹوگراف بھی۔ انہوں نے وہ فائل خرم کی طرف بڑھائی اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود فوٹوگراف بھی خرم کو پکڑا دیا، جس پر نظر پڑتے ہی خرم اپنی جگہ پر سن بیٹھا رہ گیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، بلکہ وہی تھا جسے وہ چند گھنٹے پہلے اپنے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ پروفیسر مبشر؟ خرم نے اپنی آواز سنی تھی۔ ڈی ایس پی صاحب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پروفیسر مبشر، تم اپنے باپ کا نام لے رہے ہو؟ ان کا پورا نام سید اسد مبشر تھا۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ شخص ہیرا تھا، بڑا جیدار انسان۔ اس نے ایسے ایسے کیس حل کیے جہاں پر ہم جیسے لوگ خوف کے مارے موقع واردات پر بھی رکنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ مجھ سے سینئر تھے، لیکن بدقسمتی سے پروفیسر شہریار کے معاملے کی وجہ سے ان پر جھوٹے الزامات لگے۔
ان کے دوست چاہ کر بھی انہیں بے گناہ ثابت نہیں کر پائے، لیکن یہ شخص اکیلا ڈٹا رہا۔ معطل ہونے کے باوجود اس نے ہار نہیں مانی تھی، مگر نہ جانے پھر کیا بات ہوئی کہ بھابھی اور مبشر کے درمیان غلط فہمیاں بڑھی اور وہ تمہارے نانا کی حویلی چلی گئی۔ تمہارے نانا خود بھی اسسٹنٹ کمشنر تھے، انہوں نے ہی مبشر کو ذاتی طور پر پسند کیا تھا، اپنے داماد کے طور پر، اور پھر اوپر سے آرڈر آئے تھے کہ جنید اور اس کی بیوی بچوں کے کیس کو بند کر دیا جائے۔ مبشر نے اپنی بے گناہی کی جنگ اکیلے لڑی تھی اور اس پر لگے ہوئے تمام الزامات جھوٹے ثابت ہوئے، لیکن اس کے بعد اس نے سروس چھوڑ دی تھی اور دوبارہ ہم لوگوں نے کبھی اسے نہیں دیکھا۔ پھر ایک بار سننے میں آیا تھا کہ وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے باہر چلا گیا ہے۔ بھابھی سے بھی دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ جب میں نے تمہارے بارے میں سنا تاکہ تم علی پور میں تعینات ہو رہے ہو تو میں کچھ خوفزدہ سا بھی ہوا تھا۔ اور دیکھو چند دن بھی نہیں گزرے اور پروفیسر شہریار کا اتنی بے دردی سے ہو گیا، اور سارے واقعات اتنے پر اسرار ہیں کہ کسی بھی مجرم کو تلاش کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ڈی ایس پی شاہ نواز شیخ جیسے ماضی کے ٹرانس میں اب تک مبتلا تھے۔ خرم کے دل میں شدید قسم کی جنگ چل رہی تھی۔ اسے تو ہمیشہ سے اپنے باپ کا نام سید اسد معلوم ہوا تھا۔ رات کے 12:15 ہو رہے تھے۔ ڈی ایس پی صاحب نے اپنے ملازم کو بلایا اور پھر خرم سے کہا، انسپکٹر تم ایسا کرو کہ آرام کرو، صبح ہم ڈیٹیل سے اس مسئلے پر بات کریں گے اور میں بھی اعلیٰ حکام سے ڈسکس کر کے آگے کے لیے کچھ سوچوں گا۔ خرم کے دل میں جیسے آندھی سی چل رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی وقت گھر واپس لوٹ جائے تاکہ اس شخص سے پوچھ سکے کہ کوئی اس طرح اپنی اولاد کو چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن مجبوری تھی کہ وہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھا اور ملازم کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بستر پر لیٹ کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پروفیسر مبشر کو وہ اپنے باپ کے روپ میں قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ جس بے دلی کے ساتھ وہ اس سے ملا تھا، کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسے مل سکتا ہے؟ اسے پروفیسر مبشر کا ڈھیلا سا مصافحہ بھی یاد تھا اور اس کا بے تاثر چہرہ بھی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن پھر بھی اس کو لگا جیسے کچھ باغی آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلے ہیں۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں مسلی تھی۔ رات چپ چاپ گزر رہی تھی اور وہ بھی کب نیند کی آغوش میں ڈوبا تھا اسے کچھ معلوم نہیں ہوا۔ شازیہ بیگم فجر کی اذان سے پہلے ہی وہ کمرہ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جیسے ہی فجر کی اذان بلند ہوئی، پروفیسر مبشر بھی اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئے۔ کئی سال بعد اس کے دل میں خواہش جاگی تھی کہ وہ بھی اپنے مالک کے سامنے دوبارہ سے سجدہ ریز ہو جائیں۔ پروفیسر مبشر نے نماز پڑھ کر ابھی دعا کے لیے ہاتھ ہی اٹھائے تھے کہ چینخوں کی آواز سے جیسے پورا گھر لرز اٹھا تھا۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں تھی بلکہ شازیہ بیگم کی تھی۔ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ آواز بیرونی دروازے کی سمت سے آ رہی تھی۔ شازیہ بیگم ایک مضبوط دل و دماغ کی عورت تھی۔ اس کا اس قدر خوف زدہ ہو جانا سمجھ سے باہر تھا۔ مبشر آگے بڑھے تھے، دروازے سے باہر جھانکا تو ایک گہری سانس لے کر انہوں نے شازیہ بیگم کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ بدقسمت نوجوان اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اس ناگہانی موت کا شکار ہوا تھا۔ وہ واچ مین تھا، اسی جانور کے پنجے دیوار پر چھپے ہوئے تھے۔ غصے کی ایک شدید لہر مبشر کے بدن میں دوڑ گئی تھی۔ شازیہ کی چیخوں کی آواز سن کر روزی بھی جاگ اٹھی تھی اور بھاگتے ہوئے وہ بھی بیرونی دروازے پر پہنچی تھی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی گہری اداسی چھا گئی تھی۔ پروفیسر، روزی نے ہلکی سی آواز دیکھ کر اپنی موجودگی کا احساس کروایا تھا، اور شازیہ بھی سنبھل کر مبشر سے ذرا الگ ہوئی تھی۔ ہم لوگ کل رات غافل ہو گئے تھے، ورنہ شاید یہ غریب جوان اس خوفناک عفریت کا شکار نہ ہوتا، مبشر نے روزے کی طرف دیکھ کر کہا تھا، اور روزی نے بھی گردن ہلا دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ بیگم نے فون کر کے یہ اطلاع جب خرم کو دی تو وہ نیند میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب نے قریبی گاؤں سے پولیس موبائل اور اہلکار بھجوائے تھے، جو کم و بیش 1 گھنٹے میں وہاں پہنچے تھے۔ تب تک پروفیسر مبشر اور روزی نے جائے وقوع کا بہت پروفیشنل انداز میں باریک بینی سے جائزہ لے لیا تھا۔
اس بدنصیب شخص کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے زندگی کی قید سے رہا ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے، لیکن پھر بھی پروفیسر مبشر نے ہاتھوں پر دستانے پہن کر اس کی نبض چیک کی تھی۔ اس کا نرا خرا بہت بری طرح سے ادھڑا ہوا تھا۔ دوسرے تھانے سے آئے پولیس اہلکار بھی کافی خوف کا شکار تھے اور ان کے ساتھ آیا ہوا سب انسپکٹر خود بری طرح سے خوفزدہ تھا۔ اس نے ڈیڈ باڈی کو جلدی اٹھوا کر ہاسپٹل بھجوایا تھا۔ ڈی ایس پی شاہ نواز شیخ نے متعلقہ حکام سے بات کر کے مبشر کو اس معاملے میں پرائیویٹ سراغ رسان کی حیثیت سے شامل کر لیا تھا تاکہ وہ اس خونی سلسلے کو جلد سے جلد روکنے کی کوشش کریں۔ خود بھی ڈیڈ باڈی اٹھنے کے 2 گھنٹے بعد واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچا تھا۔ اس کا دل اپنی ماں کے لیے بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اس نے گھر پہنچتے ہی فوراً شازیہ بیگم کو واپس اپنے ننہال بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن شازیہ بیگم نے فوراً انکار کر دیا۔ خرم اس کیس میں پروفیسر مبشر کی شمولیت پر بالکل خاموش تھا۔ اس نے بالکل بھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ جان چکا ہے کہ ان کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ خرم جانتا تھا کہ اس کی ماں کے پاس بھی کچھ روحانی قوتیں موجود ہیں جو انہوں نے کڑی ریاضت کر کے حاصل کی ہیں، لیکن اپنے باپ کے بارے میں اسے ایسا کچھ گمان نہیں تھا، باوجود اس کے کہ وہ اس کی بہادری کے قصے سن کر آیا تھا۔ تبھی اسے اطلاع ملی کہ ایک بہادر اسسٹنٹ کمشنر خود اس معاملے کی تحقیقات کے لیے اس گاؤں میں آنا چاہتے ہیں، تو خرم اور بھی زیادہ چڑچڑے پن کا شکار ہو گیا، کیونکہ کسی بڑے افسر کو پروٹوکول دینے کے لیے نفری کی ضرورت تھی اور نفری کے نام پر موجود 6 کے 6 اہلکار اس وقت خود ہی کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو کر ہاسپٹل میں داخل تھے۔ تو لے دے کر خرم کو خود ہی اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ رہنا تھا، اس کے پروٹوکول دینے کے لیے اور ساتھ ہی اس کی حفاظت کرنے کے لیے بھی۔ خرم کی نظر میں یہاں کا سرکاری گیسٹ ہاؤس بالکل بھی محفوظ جگہ نہیں تھا، اس لیے اس نے ڈی ایس پی کو اپنے خدشے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر کو اسی کے ساتھ اس کی رہائش گاہ پر رہنا ہوگا، کیونکہ وہ فی الحال خود بھی اکیلا ہے اور اس کی پوسٹنگ کو اس گاؤں میں چند ہی روز ہوئے ہیں۔ ڈی ایس پی میں یہ بات جب اسسٹنٹ کمشنر کو بتائی تو وہ بھی راضی ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا نام شیر خان تھا۔ نام سن کر خرم کے ذہن میں ایک خاکہ سا بن گیا تھا کہ شیر خان یقیناً ایک اچھی شخصیت کا حامل ہوگا، جب بھی اتنے خطرناک موقع پر وہ خود یہاں آ رہا ہے۔ اسے دل ہی دل میں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اس کو پروفیسر مبشر کے ساتھ مل کر کام نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ڈی ایس پی صاحب نے پہلے اسے ہدایت دی تھی کہ مبشر اس معاملے میں سینئر آفیسر کی جگہ اس معاملے کو لیڈ کرے گا، اور یہ بات خرم کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھی۔ پورا دن بوجھل گزرا تھا۔ کرم دین چاچا نے کھانے کے لیے شازیہ بیگم سے پوچھا اور سبھی نے کھانے سے منع کر دیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی ماش کی دال اور پودینے کی چٹنی بنا کر سبھی کو زبردستی ٹیبل پر بلا لیا تھا۔ روزی شازیہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود کچن میں گھسی کرم دین چاچا کے ساتھ گرم گرم پھلکے اتروا رہی تھی، اور وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل کے گرد خاموش بیٹھے تھے، جیسے ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہ ہو۔ پروفیسر مبشر کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، خرم کے چہرے پر پریشانی اور شازیہ بیگم کا چہرہ بالکل ستا ہوا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے کئی بار رو چکی تھی اور خرم انہیں بار بار سمجھا رہا تھا۔ شام سے پہلے وہ ہاسپٹل کا چکر لگانے کے لیے گیا، اور جب وہ گھر واپس لوٹا تو وہاں پر کھڑی ہوئی گاڑی دیکھ کر وہ ذہنی طور پر تیار ہوتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تھا اسسٹنٹ کمشنر شیر خان سے ملنے کے لیے، لیکن جب اس نے صوفے پر بیٹھے عجیب و غریب حولیے والے شخص کی طرف دیکھا تو اسے حقیقت میں صدمہ ہوا تھا۔ سرخ کلر کا پینٹ کوٹ جو مردانہ کم زنانہ لگ رہا تھا، سنہری بال جو کندھوں سے بھی نیچے جا رہے تھے اور میک اپ سے لدا ہوا چہرہ۔ اس کا سلام جیسے منہ میں ہی گم ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی شیر خان ایک ادا سے اٹھ کر عجیب سی انداز میں اس کے گلے لگا تھا اور چٹا چٹ 2 عدد بوسے اس کے گالوں پر جڑ دیے تھے۔ خرم ایک دم سے سٹپٹا گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے دونوں گال صاف کیے تو کمرے میں روزی کی دبی دبی سی ہنسی گونجی، اور شیر خان نے بہت ہی نزاکت سے ایک عدد دھول بڑی بے تکلفی سے اس کی کمر میں رسید کر دیا تھا۔ خرم کے ارمانوں پر جیسے اوس گر گئی تھی۔ بظاہر بالکل سنجیدہ لگنے والا اس کا سو کالڈ باپ پروفیسر مبشر بھی اس وقت اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا،
کیونکہ خرم کے چہرے پر اس وقت ایسے تاثرات تھے جیسے کوئی بچہ مہمانوں کے سامنے چھینپ جاتا ہے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی تھی اور کمرے میں چل چھیاں چھیاں کا شور گونج اٹھا تھا۔ خرم نے بے ساختہ اپنی پریشانی پر ہاتھ رکھا تھا، کیونکہ شیر خان ایکسکیوز می کہتا ہوا بڑی نزاکت کے ساتھ صوفے سے اٹھ کر لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر کاریڈور میں چلا گیا تھا۔ خرم نے بے بسی سے شازیہ بیگم کی طرف دیکھا تھا اور اسی وقت اس کی نظریں غیر ارادی طور پر پروفیسر مبشر سے ٹکرائی تھی۔ پروفیسر کے چہرے پر بالکل واضح مسکراہٹ تھی اور روزی نے آگے جھک کر ہنستے ہوئے پروفیسر کے شانے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارا تھا۔ خرم کے جسم میں غصے کی تیز لہر اٹھی تھی اور اس نے سرخ انگارہ ہوتی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ جاری ہے۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو شیر خان کی انٹری، اور اب کیسا موڑ آنے والا ہے یہ جاننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اور اگر آپ تک اپنے لاریب وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔